انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، آج کے ذکر میں ہم تاریخ کا ایک ایسا دردناک باب کھولنے جا رہے ہیں جہاں اذیت کی انتہا بھی ہے اور صبر کی عظیم داستان بھی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جہاں بس دلوں کو تھامنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی آخری سانسوں اور ان کے انوکھے مصائب پر روشنی ڈالیں گے۔ یہ سفر کاربلا کے تپتے ہوئے صحرا سے شروع ہوتا ہے اور مدینہ کی خاموش فضاؤں میں انجام کو پہنچتا ہے۔ ایک ایسے مسافر کا ذکر جو کاربلا کی آگ سے گزرا اور آخر کار مدینے میں زہر کا نشانہ بنا۔ آئیے ذرا اس وقت کا تصور کرتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں عید الضحیٰ کی تیاریاں بالکل اپنے عروج پر تھیں۔ سوچئے، عید میں صرف 3 دن باقی تھے۔ ہر گھر میں خوشی کا سماں، لوگ قربانی اور جشن کی تیاریوں میں مصروف، مگر محمد کے گھر سے اٹھنے والا یہ پہلا اور آخری جنازہ ہے جس نے اچانک ان ساری خوشیوں کو ایک عظیم غم میں بدل دیا۔ یہ ایک ایسا سانحہ تھا جب نبی کے گھرانے پر بالکل اچانک ایسی قیامت ٹوٹ پڑی جس نے ہمیشہ کے لیے ان دنوں کی خوشی کو عزا میں تبدیل کر دیا۔ پوری فضا ماتم آلود ہو گئی۔ بہار الانوار کی ان روایتوں پر اگر غور کیا جائے تو سچ مانے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب نگاہ مسجد نبوی کی طرف جاتی ہے تو درد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ 57 برس کی عمر تھی میرے امام کی، اور ان کی حالت یہ تھی کہ زہر کے شدید اثر سے ان کے کلیجے کے ٹکڑے خون بن کر دہن سے باہر نکل آئے۔ ذرا غور کیجئے، جس ہستی نے اپنا پورا بچپن کربلا کے ہولناک مصائب میں گزارا، آج وہی ہستی مسجد نبوی کے سائے میں ایسی بے پناہ جسمانی اذیت سے گزر رہی ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہوئے آج بھی انسانیت تڑپ اٹھتی ہے۔ اور عزاداروں، یہ اذیت کوئی عام موت نہیں تھی۔ تاریخ میں اسے دوہرا زہر کہا گیا ہے۔ ہشام نے اپنے اقتدار کی ہوس میں تاریخ کا بدترین ستم ڈھایا۔ اس نے اپنی ہی بہن فاطمہ کی کوکھ جاڑ دی۔ یہ کیسا ظلم تھا! امام کو ایک ہی وقت میں 2 مختلف طریقوں سے زہر دیا گیا۔ ایک زہر اس زین میں لگایا گیا جس پر امام سوار ہوتے تھے، جو سیدھا جسم میں اتر گیا، اور دوسرا ان کھرموں میں دیا گیا جو انہیں کھلائے گئے۔ یہ ایک ایسی گہری اور ظالمانہ سازش تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی کو مکمل طور پر اجاڑ کر رکھ دیا۔ اس بیان کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، کربلا کا ننھا مسافر اور ان کے بچپن کے مصائب۔ آئیے ان آخری لمحات کے دردناک منظر سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اس ننھے مسافر کی طرف جس کا بچپن خاردار توق اور نیزوں کی نوکوں کے درمیان گزرا۔ یہ وہ مصائب ہیں جنہوں نے اس معصوم جان کو ہمیشہ کے لیے غمگین کر دیا۔ ایک طرف 3 برس کا وہ سن جس میں شمر لعین کا پہنایا گیا خاردار توق اور لشکر یزید کی چھبوئی گئی نیزے کی نوکیں تھیں، اور دوسری طرف 57 برس کی عمر میں مدینہ میں زہر سے شہادت۔ امام باقر علیہ السلام کی پوری زندگی مصائب کا ایک مسلسل سفر ہی تو تھی۔ بچپن میں کربلا کی تپتی راتیوں سے سفر شروع ہوا اور جوان مردی کے بعد مدینہ میں اس عظیم دکھ پر ختم ہوا۔ کتاب لوحوف میں تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس معصومیت کے دور میں امام نے کیا کچھ نہیں دیکھا۔ اپنے وجہ اللہی چہرے پر تماچے کھائے، اور ان بچپن کے تماچوں کی اذیت ان کے آخری وقت کے شدید دوہرے زہر سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ یہاں تک کہ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے کربلا میں وہ سب خوفناک منظر بھی دیکھے جو ان کے والد امام زین العابدین علیہ السلام علم غشی میں ہونے کے سبب نہیں دیکھ سکے تھے۔ ہر زخم، ہر درد اس معصوم ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش تھا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی جانب، پسر اور پدر کی گفتگو اور اس زہر کا اثر۔ اب ہمارا دھیان اس دل دہلا دینے والے منظر کی طرف جاتا ہے جو اس شہادت کا سب سے عظیم اور دردناک لمحہ ہے۔ پسر اور پدر کی وہ آخری گفتگو جب زہر کا اثر بالکل اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک باپ دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے بیٹے کو اپنی آخری ذمہ داریاں سونپ رہا تھا۔ بہار الانوار کی ان روایتوں کے الفاظ سن کر سچ میں ایک مومن کا دل ٹھہر جاتا ہے۔ جب زہر میں بجھی ہوئی زین اور خرموں کا اثر ان کے جسم مطہر پر پھیل گیا تو امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو آواز دی اور پکار کر کہا، بیٹا مجھے سنبھالو، میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس بے رحم آگ کی تپش کو محسوس کیا جا سکتا ہے جس نے امام کے وجود کو اندر تک جلا کر رکھ دیا تھا۔ اور تاریخ میں یہ جملے پہلی بار ادا نہیں ہوئے تھے۔ ان 2 عظیم منظروں کا موازنہ بڑا غور طلب ہے۔
ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زہر تناول کرنے کے بعد مولا علی علیہ السلام سے یہی الفاظ کہے تھے کہ علی مجھے سنبھالو، میرے بدن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ نانا محمد تھا اور یہ ان کا پوتا محمد ہے۔ وہ محمد مصطفیٰ تھا، یہ محمد باقر ہے۔ تاریخ کا وہی عظیم اور دردناک دور واپس لوٹ آیا تھا جہاں نبوت اور امامت دونوں نے ایک جیسی آگ اپنے جسموں میں برداشت کی۔ مگر ان دونوں واقعات میں ایک بہت ہی دردناک فرق تھا جسے ہمیں غور سے سمجھنا چاہیے۔ جب رسول خدا نے آگ محسوس کی تو مولا علی نے ان کے بدن پر ٹھنڈے پانی کی 9 مشکیں ڈالی تھیں جس سے انہیں تھوڑا سکون حاصل ہوا۔ لیکن ہائے میرے مولا باقر کا مقدر، جب مولا جعفر صادق نے چاہا کہ وہ اپنے بابا کے بدن پر ٹھنڈے پانی کی 1 مشک ڈالیں تو مولا باقر کا بدن اس زہریلی زین کے اثر سے اس قدر نحیف اور کمزور پڑ گیا تھا کہ وہ ایک پانی کی مشک کا وزن بھی برداشت نہ کر سکے۔ آخر میں آتے ہیں تیسرے حصے پر، بنی ہاشم میں کوہرام اور حسنی حسینی سادات کا اجڑنا۔ اس قیامت خیز کوہرام کو محسوس کیا جا سکتا ہے جو اچانک بنی ہاشم میں مچ گیا تھا۔ ایک وقت تھا جب یکم رجب کو انہی گلیوں میں امام کی آمد پر تاریخ کا سب سے بڑا جشن منایا گیا تھا، اور آج اس جشن کی جگہ اس اجڑے ہوئے گھرانے کی آہوں نے لے لی تھی۔ بیوی فروہ، جنہوں نے اپنے تاجدار شوہر کو زہر کے اثر سے اپنے ہی سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑتے دیکھ لیا، بیٹیاں زینب اور سلمہ جن کی چادر چھین گئیں، اور بیٹے عبید اللہ، علی، ابراہیم، عبداللہ اور سلطان جو یتیم ہو گئے۔ خدا کسی جوان بیٹے کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ اپنے باپ کی لاش کو لیہد میں اتار رہا ہو جبکہ پورا محلہ آس پاس عید کی خوشیوں میں جھوم رہا ہو۔ اس سیاہ دن بنی ہاشم کی عورتوں کی زبان پر بس یہی نہ ہو بکا کی صدائیں تھیں، واہ محمدہ، واہ مصیبتہ۔ یہ وہ آوازیں تھیں جو فضا میں گونج کر ہمیشہ کے لیے عید کے تصور کو ماتم میں بدل رہی تھیں۔ جس محلے میں عام طور پر قربانی اور جشن کی تیاریاں تھیں، وہاں اب صرف امام باقر کے غم میں روتے ہوئے دلوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل رنجیدہ تھا۔ اور آخر میں عزاداروں، اس بیان کو ہم اس ایک جھنجھوڑ دینے والے سوال پر روکے دیتے ہیں۔ آئیے ان چھوٹے بچوں کی حالت کا تصور کرتے ہیں جو روتے روتے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے بڑے بھائی جعفر صادق سے پوچھ رہے تھے، بھیا بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اب ہم عید کس طرح منائیں گے؟ یہ دکھ، یہ سوال آج بھی تازہ ہے۔ اس حق اور ہدایت کی راہ میں جن ہستیوں نے ایسی لازوال قربانیاں دیں، ان کی یاد ہمارے دلوں کو آج بھی زندہ رکھتی ہے۔ ان کی ان قربانیوں اور مصائب کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ انہی کے ذکر سے دلوں میں ایمان کی روشنی باقی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت جہاں آخری سانس تک کربلا کے مصائب ان کے ساتھ رہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم انہی دردناک آخری لمحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے بغیر کسی تمہید کے، تاکہ اس غم کی شدت کو محسوس کیا جا سکے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، مولا نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے امام جعفر صادق سے کیا فرمایا، بیٹا جعفر، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے کلیجے پر خنجر کی ضربیں چل رہی ہوں۔ دیکھیے، ایک باپ اپنے بیٹے کو زہر کی اذیت بتا رہا ہے۔ یہاں خنجر اور ضربے کا لفظ یہ کوئی عام تکلیف نہیں ہے، یہ ایک ایسی اذیت ہے جس کا تصور ہی انسانی روح کو کمپا دیتا ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو ملا کر دیکھتے ہیں، تلوار یا نیزے کی کاٹ میں اور زہر کی کاٹ میں آخر بنیادی فرق کیا ہے؟ تلوار جو ہے نا، وہ انسان کے بدن کو باہر سے کاٹتی ہے، جو واضح نظر آتا ہے، لیکن ہشام لین نے جو زہر بھیجا تھا اس کی کاٹ انسان کے بدن کو اندر سے پھاڑتی ہے۔ یہ باہر سے دکھائی تو نہیں دیتا، مگر سچ مانیے اس کی تکلیف کسی برچھی یا تلوار سے کہیں زیادہ شدید ہوتی ہے۔ تو یہ زہر آخر انسانی جسم میں کام کیسے کرتا ہے؟ جب یہ زہر رگوں میں اترتا ہے تو یہ صرف خون کو نہیں روکتا، یہ انسانی بدن کے ہر حصے پر حملہ کرتا ہے اور اندرونی اعضاء کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ کوئی عام بیماری تھوڑی تھی، یہ تو ایک انتہائی شدید جسمانی اذیت تھی جو جان بوجھ کر دی گئی تھی۔ اب سوچئے یہ بات ان کی ماضی کی یادوں سے کیسے جڑی ہوئی ہے۔ ذرا تصور کریں، جب اس زہر نے مولا باقر کے اندرونی اعضاء کاٹے ہوں گے اور جب ان کے سینے اور ہاتھ کی رگوں سے خون بہا ہوگا تو اس بے پناہ تکلیف میں انہیں کیا یاد آیا ہوگا؟ ان کو کربلا میں علی اکبر کے سینے کی برچھی اور چچا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ ضرور یاد آئے ہوں گے۔ تکلیف حال کی تھی، مگر زخم سارے کربلا کے تھے۔ 57
اس عداد کو ذرا غور سے دیکھیے، یہ صرف کوئی عمر نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی اہم تاریخی مناسبت ہے جس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ عدد اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ کربلا کے میدان میں آپ کے 3 امام موجود تھے، اور ان تینوں اماموں نے ظاہری اعتبار سے بالکل برابر عمر پائیں۔ امام حسین کا ظاہری سن 57 برس، سید سجاد کا ظاہری سن 57 برس، اور اس دن امام محمد باقر کی زندگی کا چراغ بھی 57 برس کی عمر میں ہی بجھ گیا۔ تینوں کا سن ایک ہی تھا۔ مگر یہاں ایک بہت بڑا فرق ہے جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین اور امام سجاد نے اپنی کم سنی میں وہ ستم نہیں دیکھے جو امام باقر نے اپنے بچپن میں کربلا میں دیکھے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 3.5 برس تھی۔ 3.5 برس! ایک عام بچہ اس عمر میں بولنا سیکھتا ہے، دنیا کو سمجھنا شروع کرتا ہے، مگر اس 3.5 برس کے بچے نے جو کچھ دیکھا نا، اس نے تاریخ بدل کر رکھ دی۔ وہ باقر جس نے 3.5 برس کے سن میں اپنے بھائی علی اکبر کا خون میں لت پت زخمی لاشا خیموں میں آتا ہوا دیکھا، ذرا سوچئے اس معصوم ذہن پر اس پہلے منظر کا کیا اثر ہوا ہوگا جب جوان موت بالکل گھر کے آنگن میں آ گئی۔ وہ باقر جس نے نہایت کم سنی میں اپنے چچا قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، ایک 3.5 برس کا بچہ اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے اپنے پیاروں کے جسم کو ٹکڑوں میں بنٹا ہوا دیکھ رہا ہے۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ اس بچے کا مشاہدہ ہے جو امامت کی نگاہ سے غم کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اور پھر یہ منظر دیکھیے، وہ باقر جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے 6 مہینے کے شیرخوار چچا علی اصغر کے ننھے سے گلے پر 3 بھالے کا تیر لگتے دیکھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جب ایک معصوم کی آنکھیں کسی دوسرے معصوم کا خون بہتا دیکھتی ہیں، جسم بے شک چھوٹا ہو مگر روح صدیوں کا درد پی جاتی ہے۔ اور آخر میں وہ باقر جس نے اپنے چاچا عباس کے عالم کو خون میں تر دیکھا۔ چاچا عباس جو حفاظت اور وفاداری کے ایک نشان تھے، جب ان کا عالم گرتا ہے اور خون میں ڈوب جاتا ہے تو اس 3.5 برس کے بچے کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ یہ مناظر ان کے ذہن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ چلیے سفر آگے بڑھاتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جنگ تو ختم ہو گئی، مگر مصائب نہیں۔ اس 3.5 سال کے بچے کی آزمائش وہاں رکی تھوڑی تھی۔ ابھی تو اس بچے کے گلے میں رسن باندھنی تھی، ابھی تو اپنی پھوپھی سکینہ کے ساتھ شمر کے تماچے کھانے تھے، ابھی تو اس کم سن باقر نے بیبیوں کے سروں سے چادریں چھینتی ہوئی دیکھنی تھیں اور ان کو بے کجاوا اونٹوں پر کوچاؤ بازار میں پھرتے ہوئے دیکھنا تھا۔ کربلا کا جو بھی مسافر زندہ بچانا، وہ روز شہید ہوتا رہا، اور مولا باقر انہوں نے تو 34 برس تک اپنے عظیم باپ سید سجاد کے لبوں سے صرف ایک ہی مرثیہ سنا، الشام الشام الشام۔ تصور کریں، ایک بیٹا 34 سال تک اپنے باپ کو ایک ہی واقعے پر خون کے آنسو روتے دیکھے تو اس کے اپنے دل کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ یہاں ایک اہم سوال آتا ہے جو شاید ہمارے ذہنوں میں بھی آئے۔ ایک صحابی نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ تو اس وقت بہت ہی چھوٹے تھے، کیا آپ کو واقعی یاد ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ یہ ایک بڑا فطری سا سوال ہے کیونکہ وقت کے ساتھ بچپن کی یادیں دھندلی ہو جاتی ہیں، مگر اس امام کا جواب کیا تھا؟ امام باقر نے تڑپ کر جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، اے سوال کرنے والے، میں بہت چھوٹا ضرور تھا، مگر میں کیسے بھول سکتا ہوں اس منظر کو جب میری نگاہوں کے سامنے میرے دادا حسین کے سوکھے گلے پر کند خنجر کی ضربیں چلی تھیں۔ وقت بے شک گزر گیا تھا، مگر وہ خنجر کی ضربیں آج بھی ان کی روح پر بالکل تازہ تھیں۔ اور پھر انہوں نے ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ سنایا۔ جب دادا حسین سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا تھا تو انہوں نے آواز دی، بچوں مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ امام باقر نے فرمایا کہ میں بھی ان بچوں میں شامل تھا جنہوں نے دادا حسین کے ساتھ مل کر چچا علی اکبر کا زخمی لاشا خیموں تک پہنچایا تھا۔ وہ صرف کھڑے ہو کر غم نہیں دیکھ رہے تھے، وہ اس درد کا حصہ تھے۔ 131۔ ذرا رکیے یہاں پر، اس عدد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کسی عام جنگ کی گنتی بالکل نہیں ہے۔ یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایک 3.5 برس کے بچے نے ایک ہی دن میں صبح سے دوپہر تک 131 لاشیں دیکھی ہیں، اپنا پورا آنگن اجڑتے دیکھا ہے۔ ایک عام انسان اپنی پوری زندگی میں شاید اتنے جنازے نہیں دیکھتا جتنے اس معصوم نے چند گھنٹوں میں دیکھ لیے۔ یہ ایک ایسی تکلیف ہے جو تصور سے باہر ہے۔ اور بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ کوفہ سے شام تک کے بازاروں کا سفر دیکھیے۔ راستوں پر انہی نام نہاد مسلمانوں نے اس قافلے پر پتھر برسائے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اسی نبی کے نواسوں کو بازار میں لہو لہان کر دیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے جسمانی چوٹوں کے ساتھ ساتھ اس امت کی بے حسی کو بھی اپنے دل پر برداشت کیا۔
تو پھر آخر یہ بچہ زندہ کیسے بچا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ خدا کا وعدہ تھا۔ منصب امامت کو آگے بڑھنا تھا، ورنہ امام باقر بھی ان کمسن بچوں کی طرح کسی بے کجاوا اونٹ کی پشت سے گر کر راستے میں ہی شہید ہو جاتے۔ آج بھی وہاں ان معصوم بچوں کی قبریں ملتی ہیں جو سفر کی صحبتوں سے گر گر کر شہید ہوئے۔ بس امامت کے بوجھ نے ہی انہیں آخری سانس تک زندہ رکھا۔ اب ذرا اس منظر کو آج کے وقت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ آج اسی امام کی شہادت کا دن ہے۔ آج اسی طرح پرسہ دینا ضروری ہے جس کا امام باقر حق رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ آج مدینے میں جنت البقیع کی ویرانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں کوئی مزار نہیں جہاں عزادار جا کر کھل کر ماتم کر سکیں۔ بس ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی ہے۔ اس وقت بقیہ کے زندان میں کوئی نہیں ہے جو جا کر ان کی شہادت کا پرسہ دے، سوائے ایک ہستی کے، سوائے اس 18 برس کی پہلو شکستہ دادی کے جو آج قبر باقر پر بیٹھی بین کر رہی ہیں، بی بی فاطمہ زہرا، جن پر ہر مصیبت گزری، آج اپنے اس مظلوم پوتی کی قبر پر اکیلی رو رو کر فریاد کر رہی ہیں۔ یہ منظر روح کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ آخر میں آپ سب کو اس اہم سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ زندگی جو 3.5 برس کی عمر سے کربلا کے مصائب سے شروع ہوئی اور زہر کے اس دردناک اثر پر ختم ہوئی، کیا ہم واقعی اس عظیم شہادت کا اس شدت اور اس احساس سے ماتم کر رہے ہیں جس کا یہ حقدار ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج کا یہ تجزیہ ہم یہی السلام مکمل کرتے ہیں۔ علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو حقیقت میں دلوں کو چھو لینے والا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم ہستی کی جن کی پوری زندگی صبر، علم اور قربانی کی ایک ایسی مثال ہے جو شاید ہی کہیں اور ملے۔ اس ایکسپلینر میں ہم تاریخ کے ان پنوں کو پلٹیں گے اور اس عظیم درسگاہ کی بنیاد کو سمجھیں گے جس نے صدیوں سے لوگوں کو راستہ دکھایا ہے۔ جی ہاں، آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے سیرت امام محمد الباقر علیہ السلام کی۔ لیکن تاریخ کے اس دور میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں آج ان 4 عظیم اماموں کی قبروں پر گریہ کرنے کی یعنی رونے کی اجازت نہیں ہے؟ سوچئے ذرا، باقی ائمہ اہل بیت کی قبروں پر آج کتنے عالیشان روضے موجود ہیں جہاں لاکھوں چاہنے والے انہیں پرسہ دینے پہنچ جاتے ہیں، مگر جنت البقیع کے ان 4 اماموں کی قبروں پر ماتم تو بہت دور کی بات ہے، کھڑے ہو کر ڈنگ سے رونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ پہلا حصہ، باقی کے ویران روزے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو کسی بھی چاہنے والے کا دل چیر سکتی ہے۔ آج لاکھوں لوگ موجود ہیں مرثا دینے کے لیے، لٹرلی لاکھوں لوگ، مگر انہیں اجازت نہیں۔ ان 4 اماموں میں سے ایک ہمارے مولا امام محمد الباقر ہیں، اور آج ہم سب کو ان کا پرسہ دینا ہے۔ یہ سوچ کر ہی دل بالکل بھاری ہو جاتا ہے کہ جس ہستی نے پوری انسانیت کو علم کا اتنا بڑا راستہ دکھایا، آج ان کے چاہنے والوں کو ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر 2 آنسو بہانے تک سے محروم رکھا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، کربلا کا ننھا مسافر۔ تو اب چلتے ہیں تھوڑا پیچھے تاریخ میں، 57 ہجری کی طرف۔ یہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم سال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہی سال ہے جب مولا حسین ابن علی کے گھر میں اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک ایسی ولادت جس نے اس گھرانے میں بالکل نور اور سکون پھیلا دیا تھا۔ یہ وہ بچہ تھا جو مولا حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ اب یہاں ذرا ایک چیز پہ غور کیجیے، یہ ایک ایسا موازنہ ہے جو حقیقت میں بہت دلکش بھی ہے اور اتنا ہی رلا دینے والا بھی۔ ایک طرف امام باقر علیہ السلام ہیں اور دوسری طرف جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ اگرچہ ان دونوں کا رشتہ پھوپھی اور بھتیجے کا تھا، مگر آپ کو پتہ ہے ان دونوں کی پیدائش کا وقت تقریباً ایک ہی تھا، یعنی کربلا کے اس خوفناک میدان میں ان دونوں معصوموں کی عمریں بس 3.5 سے 4 برس کے درمیان تھیں۔ اور امام باقر کی زندگی کے یہ جو ابتدائی 4 سال ہیں یہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جو انہوں نے مولا حسین کی آغوش عصمت میں گزارا، وہ بچپن کے بے فکر محبت سے بھرے دن، اس سے پہلے کہ کربلا کا وہ خون سے بھرا منظر ان معصوم آنکھوں کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوتا۔ کربلا کے بعد کے جو اگلے 34 سال تھے، امام باقر نے اپنے والد مولا علی ابن حسین یعنی امام سجاد کے ساتھ گزارے، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ نہایت ہی سخت اور عذاب سے بھرے سال تھے۔ ان سالوں میں اموی حکمرانوں کا شدید غلبہ تھا اور ان کا ظلم اپنے عروج پر تھا۔ یہ پورا دور صبر کا، عظیم قربانی کا اور ایک خاموش لیکن بہت مضبوط جدوجہد کا وقت تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے اور سب سے اہم حصے پر، درسگاہ اہل بیت کا آغاز۔
تو اگر ہم امام کی زندگی کو ایک ٹائم لائن پر دیکھیں تو اس کا نقشہ کچھ اس طرح بنتا ہے: 57 ہجری میں ولادت، پھر آتا ہے 95 ہجری کا سال جب امام سجاد کی شہادت ہوتی ہے۔ ٹھیک اس وقت جب ان کی عمر صرف 39 برس کی، امام باقر اس عظیم امت کی روحانی، فکری اور سیاسی قیادت یعنی امامت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ اور پھر آخر میں آتا ہے ہشام کا وہ تاریک دور جو ان کی شہادت کا وقت بنتا ہے۔ دیکھیے، یہ صرف ایک عام نمبر نہیں ہے، یہ وہ 19 سال ہیں جو امام باقر کی امامت پر محیط رہے۔ یہ ایک اتنا انقلابی اور متحرک دور تھا جہاں انہوں نے اپنی پوری توجہ، اپنی ساری علمی قدرت درسگاہ اہل بیت کو باقاعدہ قائم کرنے پر لگا دی۔ یہ صدیوں کے لیے ایک گیم چینجر بننے والا تھا۔ خیر، ان 19 سالوں میں ان کے مین مقاصد کیا تھے؟ ان کا اصل ہدف تھا علوم الہیہ کو عام کرنا۔ انہوں نے لوگوں کو فقاہت یعنی دین کی بالکل ان ڈیپتھ سمجھ اور روایت کا درس دینا شروع کیا۔ ان کا سب سے عظیم مقصد ایسے شاگرد تیار کرنا تھا جو اہل بیت کی غیر موجودگی میں بھٹک نہ جائیں، بلکہ ایک سچے، عملی اور متقی شیعہ بن کر دوسروں کو سیدھا راستہ دکھا سکیں۔ جو بنیاد امام سجاد نے مدینے میں رکھی تھی، امام باقر نے اسے ایک پراپر روشن درسگاہ کی شکل دے دی تھی۔ اب چوتھے حصے کی بات کرتے ہیں: ظالم حکمران اور ہشام۔ امام باقر کی امامت کے ان 19 مقدس سالوں میں جب وہ دین کی جڑیں مضبوط کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کے تخت پر کتنے اموی حکمران مسلط رہے؟ پورے 5 الگ الگ حکمران۔ ان میں ولید، سلیمان، عمر ابن عبدالعزیز، یزید اور ہشام شامل تھے۔ اب یہاں ایک بات کلیئرلی سمجھ لیجئے، صرف ایک عمر ابن عبدالعزیز کو اگر ہم سائڈ پر رکھ دیں تو باقی چاروں کے چاروں اہل بیت کے بدترین دشمن تھے۔ اور یاد رہے، ولید وہی تھا جس نے امام سجاد کو شہید کروایا تھا۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام باقر کو اپنا یہ عظیم مشن کتنے خطرناک اور دشمنوں سے بھرے ماحول میں آگے بڑھانا پڑا۔ اس دور کا جو معاشرتی تصادم تھا وہ بالکل شیشے کی طرح صاف تھا۔ ایک طرف ہمارے مولا امام باقر ہیں جن کا پورا فوکس صرف علوم الہیہ، فقہ اور لوگوں میں شعور پھیلانے پر ہے۔ دوسری طرف ہشام کی نفرت اور اس کا حسد موجود تھا۔ ہشام کے پاس تخت تھی، طاقت تھی، لیکن وہ اس درسگاہ اہل بیت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا حسد اسے اندھا کر چکا تھا۔ اگر آپ تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو وہاں ہشام کے کردار پر بہت واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ ہشام ایک ظالم، بخیل، کنجوس اور سنگدل قسم کا انسان نما جانور تھا۔ جسمانی اعتبار سے وہ بھینگا تھا، یعنی اسے ایک کا دو نظر آتا تھا، لیکن اس کی فطرت اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ جو لوگ بھی شریف اور بلند مقام رکھتے تھے وہ انہیں شدید حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور یہی زہریلی نفرت آخر میں اسے ایک عظیم جرم کی طرف لے گئی۔ اور آخر میں ہمارا آخری حصہ، شہادت اور ہماری ذمہ داری۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق یہ واضح طور پر لکھا ملتا ہے کہ ہشام کے ڈائریکٹ حکم پر امام باقر کو شہید کیا گیا۔ اس ظالم حکمران نے اپنے تخت کے ڈر اور اپنی انا میں آ کر اس علمی سمندر کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا۔ ایک ایسی عظیم ہستی جو کربلا کے خونی منظر کی ننھی مسافر تھی، وہ اس امیرہ دور کی غنونی سیاست کا شکار بن گئی۔ آج کے اس ایکسپلینر کے آخر میں چاہتا ہوں آپ اس ایک آخری سوال کو اپنے ذہن میں اتار لیجئے۔ سوچئے ذرا، کیا ہم درسگاہ اہل بیت کے مقاصد پر سچ میں عمل کر کے ایک متقی شیعہ بن سکے ہیں؟ مولا امام باقر نے اپنی پوری زندگی دین بچانے اور فقیہ تیار کرنے میں گزار دی، صرف اس لیے تاکہ ہم بھٹک نہ جائیں۔ تو آج جب ہم ان کی شہادت پر آنسو بہاتے ہیں تو ہمیں خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارا عمل ان کے اس عظیم مقصد کی گواہی دیتا ہے؟ اس سوال پر غور کیجیے۔ آج ہمارے اس سفر کا حصہ بننے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آج کی اس گفتگو میں سیدھا چلتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے ڈیپلی ایموشنل حصے کی طرف جو حقیقی اقتدار اور ظاہری طاقت کا فرق بالکل واضح کر دیتا ہے۔ بحار الانوار، الارشاد اور الکافی جیسے ریلائبل سورسز کے حوالے سے ہم اس دور کا جائزہ لیں گے جب ایک طرف دلوں پر حکمرانی تھی اور دوسری طرف دولت اور ظلم پر کھڑی ایک حکومت۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش میں اصل کامیابی کس کی ہوئی۔ سب سے پہلے اس شخصیت کی بات کرتے ہیں جو اس وقت مقامی اقتدار کا مرکز تھا، ہشام ابن عبد الملک۔ ہشام کی ذہنیت کو سمجھنے کے لیے اس کا یہ مشہور قول ہی کافی ہے، درہم پر درہم رکھو تو مال بنتا ہے۔ تاریخی حوالے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ امیہ رولرز میں کسی نے اتنی دولت جمع نہیں کی جتنی ہشام نے۔ وہ لالچ اور گریڈ کی ایک زندہ مثال تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود کہتا تھا کہ اسے زندگی میں کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا اپنا مال کسی اور کو دینے پر ہوتا ہے۔
لیکن بات صرف کنجوسی کی نہیں تھی، ہشام کی حکومت اور ظلم کی بنیاد ہی اس دولت پر تھی۔ اس کا اپنا یہ نظریہ تھا کہ خلافت کو پیسے کی بالکل ویسی ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے ایک بیمار کو دوا کی۔ جب اقتدار کی پوری بیس ہی پیسہ اور ڈر ہو تو پھر نتیجہ ہمیشہ ظلم ہی نکلتا ہے۔ اپنی طاقت کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، اور یہی وہ سوچ تھی جس نے آگے چل کر انتہائی دردناک واقعات کو جنم دیا۔ اور اس انتہائی ظلم کی ایک واضح مثال حضرت زید کی شہادت کا واقعہ ہے۔ سورس مٹیریل میں حضرت زید کے ساتھ ہونے والے سلوک کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ واقعی دل دہلانے والی ہیں۔ یہ کوئی عام سا سزا کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک پورا کیلکولیٹڈ پروسیس تھا لوگوں کے دلوں میں خوف بٹھانے کا۔ پہلے انہیں شہید کیا گیا، پھر ان کی لاش کو سولی پر لٹکایا گیا، اور ہشام کی نفرت یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے جسم مبارک کو جلانے کا حکم دیا اور آخر میں راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ یہ تمام سٹیپس دکھاتے ہیں کہ ہشام صرف ایک مخالف کی آواز نہیں دبانا چاہتا تھا، بلکہ پوری سوسائٹی کی ہمت توڑنا چاہتا تھا۔ یہاں پر تاریخ ہمیں ایک زبردست کانٹراسٹ دکھاتی ہے۔ ایک طرف ہشام کی یہ حکومت تھی جو صرف خوف، پیسے اور فورس پر چل رہی تھی، لیکن دوسری طرف امام محمد الباقر کی حکومت تھی۔ یہ حکومت کسی محل یا فوج سے نہیں چل رہی تھی، بلکہ سیدھا دلوں پر تھی۔ ان کا احترام، ان کا علم اور ان کی ہیبت اس قدر زیادہ تھی کہ دشمن بھی عزت کرنے پر مجبور تھے۔ ہشام کو اندر ہی اندر یہ بات کھاتی رہتی تھی کہ اصل اتھارٹی تو انہی کے پاس ہے۔ اب اس کشمکش کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں جو مکہ میں پیش آیا۔ حج کا موسم تھا، ہشام بھی وہیں تھا اور امام الباقر اور امام الصادق بھی موجود تھے۔ اس پر ہجوم میدان میں امام الصادق نے خطبہ دیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے نہایت واضح انداز میں فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے محمد مصطفیٰ کو معبوس کیا۔ ہم ہیں خدا کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں زمین پر خلیفہ مقرر کیا گیا۔ کامیابی صرف ہماری اطاعت میں ہے۔ یہ الفاظ بالکل ڈائریکٹ تھے، ایک ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر حقیقی خلافت کا بہادرانہ اعلان۔ ظاہر ہے جب یہ پیغام ہشام تک پہنچا تو اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی، پر مکہ کی حرمت اور ہزاروں لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ وہاں بالکل خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ اس کا غصہ اندر ہی اندر ابل رہا تھا، بس اس انتظار میں تھا کہ کب وہ واپس شام پہنچے اور اس اعلان کا بدلہ لے۔ اس کے بعد فوکس شفٹ ہوتا ہے مدینہ کی طرف۔ مکہ کے بعد مدینہ میں امام الباقر کا علم تیزی سے پھیلنے لگا۔ مدینہ کے گورنر زید ابن حسن نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے ہشام کو ایک الارمنگ خط لکھا۔ اس نے بتایا کہ یہاں ایک نیا مدرسہ قائم ہو چکا ہے، علم کی روشنی پھیل رہی ہے اور پیروکاروں کی تعداد میں روز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس نے بالکل کلیئر وارننگ دی کہ یہ علمی موومنٹ امیہ حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتی ہے، اس لیے فوراً ان کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا۔ یہ خط ملتے ہی ہشام کا وہ غصہ جو مکہ سے دبا ہوا تھا پھر سے باہر آ گیا۔ اس نے فوراً حکم جاری کیا کہ امام الباقر اور ان کے فرزند کو مدینہ سے نکال کر فوراً شام بلا لیا جائے۔ اسے لگا کہ انہیں اپنے پاور سینٹر میں لا کر وہ انہیں آسانی سے دبا لے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب امام الباقر اور امام الصادق مدینہ سے لمبا سفر طے کر کے شام کے دروازے پر پہنچے۔ اور یہاں دیکھیے ہشام کے نفسیاتی جنگ۔ حوالہ جات بتاتے ہیں کہ جب وہ شام پہنچے تو ہشام نے پورے 3 دن تک ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور انہیں شہر کے داخلی دروازے پر روکے رکھا۔ یہ کوئی معمولی ڈیلے نہیں تھا، یہ ایکسٹریم ڈس ریسپیکٹ تھی۔ ایک عظیم شخصیت کو شہر کے باہر کھڑا رکھنا ان کی توہین کرنے کا ایک انتہائی بھونڈا طریقہ تھا۔ لیکن اس 3 دن کے انتظار میں صرف توہین نہیں تھی، بلکہ کربلا کے بعد کی انتہائی دردناک یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ اس دروازے پر کھڑے امام الصادق نے تاریخ کے اس ابھرتے ہوئے درد کو ضرور محسوس کیا ہوگا۔ ایک ایسی روایت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے وہاں کھڑے اپنے والد سے تڑپ کر پوچھا ہوگا، بابا کیا یہ وہی دروازہ ہے؟ دراصل اس جگہ کی مٹی اور ان دیواروں میں ان کے خاندان کے آنسو اور خون جذب تھا، کیونکہ ٹھیک 33 سال پہلے اسی دروازے پر ایک قیدی قافلہ لایا گیا تھا اور امام الباقر اس وقت صرف 3.5 سال کے ایک چھوٹے بچے تھے، رسیوں میں جکڑے ہوئے اپنے والد امام زین العابدین اور خاندان کی عظیم خواتین بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ تب بھی انہیں اسی دروازے پر انتظار کروایا گیا تھا جب تک کہ یزید کا دربار پوری طرح سج نہیں گیا۔ تو اس پردرد سوال کے جواب میں امام الباقر نے کس احترام اور تکلیف کے ساتھ جواب دیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، آج جب میں اس دروازے پر آیا ہوں تو میرے گلے میں رسی تو نہیں ہے، میری پھپھیاں ننگے سر تو نہیں ہے اور ہم پر جلتے انگارے نہیں پھینکے جا رہے۔ ہشام کو لگ رہا تھا کہ وہ 3 دن انہیں باہر رکھ کر ان کی ایگو کو توڑ دے گا، پر اسے کیا معلوم کہ انہوں نے بچپن میں اسی مقام پر کیسی میسو ٹریجڈی دیکھی ہوئی تھی۔ اس بے پناہ تکلیف کے سامنے ہشام کی حرکت بالکل بے معنی تھی۔ تو آخر میں یہ سب سمجھنے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں ضرور آتا ہے،
एक जालिम का जोर, उसकी एंडलेस दौलत और उसकी साजिशें भला उन दिलों को कैसे फतह कर सकती हैं जिनके सीने में ऐसी अजीम कुर्बानियां और दर्द महफूज हो। हिशाम और उसकी दौलत आज तारीख में सिर्फ एक धुंधला साया है, लेकिन इमाम अल-बाकर का इल्म, उनका सब्र और उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। सोचने की बात है, हकीकी इक़्तिदार आखिर किसका रहा? दोस्तों, आज की इस तज्ज़ियाती तफसील में हम सीधा तारीख के एक इंतहाई पुरतनाव लम्हे में चलते हैं। हिशाम के दरबार का मंजर है और बात हक, बातिल और इल्मी विरासत की हो रही है। चौथे दिन हिशाम ने इमाम मोहम्मद अल-बाकिर और इमाम जाफर अल-सादिक को दरबार में बुलाया और एक ऐसी साजिश रची जिसने खुद उसकी अपनी कुर्सी हिला दी। तो चलिए इस हैरत अंगेज वाक़े की गहराई में उतरते हैं। जरा तसव्वुर करें इस घुटन और डर से भरे माहौल का। एक जालिम हुक्मरान अपनी पूरी ताकत के साथ तख्त पर बैठा है और उसके इर्द गिर्द सिपाही तीर अंदाजी की मशक कर रहे हैं। मतलब दुनिया की ताकत का गुरूर अपने उरूज पर है। ऐसे में जहां एक आम इंसान डर के मारे कांप जाए, वहां इमाम मुकम्मल वकार और सकून के साथ दरबार में दाखिल होते हैं। ये फ़र्क, ये मुकम्मल इत्मीनान ही अपने आप में कमाल है। पहला हिस्सा, हिशाम का दरबार और ललकार। अब जरा हिशाम की इस हरकत को देखें। वो जानबूझकर इमाम को मुखातिब करता है और बड़े मगरूर आवाज में कहता है, जरा आप भी अपने कबीले वालों के साथ तीरंदाजी कीजिए। ये कोई दोस्ती की दावत नहीं थी दोस्तों, ये भरे दरबार में सबके सामने इमाम की तौहीन करने की एक बिल्कुल सोची समझी ललकार थी। हिशाम को लगा कि अचानक इस मुश्किल मुकाबले में डालकर वो इमाम को जलील कर देगा। लेकिन इमाम ने कितने आला ज़र्फ़ और सुकून से जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तीरंदाजी का ज़माना गुजर चुका है, लिहाजा मुझे माजूर रखा जाए। देखें, ये उनका सब्र था। उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देकर बात टालनी चाहिए, मगर हिशाम कहाँ रुकने वाला था। उसने कस्में दी, जिद की और आखिरकार बनु उमैया के एक बूढ़े शख्स से तीर कमान लेकर ज़बरदस्ती इमाम के हाथ में थमा दी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, 9 तीरों का अजीम मौजज़ा। अब यहाँ जो होता है ना, उसकी रफ्तार और महारत वाकई हैरानकुन थी। इमाम पहला तीर कमान में जोड़ते हैं और सीधा ठीक निशाने के बीचों बीच। फिर दूसरा तीर निकालते हैं और वो जाकर सीधा पहले तीर की पुष्ट को चीर देता है। रफ्तार और शिद्दत में अचानक तेजी आती है। एक के बाद एक लगातार तीर चलते हैं, यहाँ तक कि 9वां तीर 8वें तीर को चीर देता है। ये कोई आम इंसानी महारत नहीं थी, ये एक खुली हुई करामत थी जिसने फितरत के कवानीन को हिलाकर रख दिया। 9वां तीर लगते ही ना, दरबार में एक ऐसी हैबतनाक खामोशी छा गई जिसका आप सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। मुकम्मल सन्नाटा। हिशाम के वो सिपाही जो थोड़ी देर पहले अपनी तीरंदाजी पर बड़ा फ़ख्र कर रहे थे, सब के सब हैरान और महबूत खड़े थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके सामने कैसा अजीम मौजज़ा पेश आ गया है। जिससे हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, हिशाम का खौफ और साजिश। यहाँ इन दो बिल्कुल मुतज़ाद तस्वीरों को देखें। एक तरफ हिशाम है जिसका चेहरा डर और खौफ से जर्द पड़ चुका है, आंखें धंस चुकी हैं, उसकी सारी अकड़, उसका गुरूर बिखर चुका है। और दूसरी तरफ इमाम अल-बाकिर का अजीम जलाल। हिशाम खौफ के मारे इतना होश खो बैठा था कि उसने काफ़ी देर तक इमाम को वैसे ही खड़ा रखा। इस बेअदबी पर इमाम सख्त नाराज़ हुए। उनके चेहरे पर गज़ब के आसार वाज़े थे और वो खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगे। फिर जब हिशाम को थोड़ा होश आता है ना, तो डर के मारे उसके मुंह से झूठे तारीफी अल्फाज निकलने लगते हैं। वो कहता है, फर्जंदे रसूल, अरबो अजम में आपसे बड़ा कोई तीरंदाज नहीं है। लेकिन धोखा मत खाइएगा, इस ज़ाहिरी तारीफ के पीछे एक निहायत तारीख साजिश चल रही थी। उसी जिल्लत के लम्हे में हिशाम दिल ही दिल में इमाम को कत्ल करने का इरादा पक्का कर लेता है। उसको समझ आ गया था कि ये हस्ती उसके तख्त के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, तख्त पर तारीखी मुकालमा। लेकिन जैसे ही हिशाम इमाम के चेहरे पर जलाल दिखता है, उसकी सारी चाल बिल्कुल पलट जाती है। वो फौरन इमाम और उनके फर्जंद को तख्त पर बुलाता है, एकदम मुनाफिकत के साथ इमाम से गले मिलता है, उन्हें बाइज्जत अपनी दाईं जानिब बिठाता है और इमाम जाफर अल सादिक के साथ भी वैसा ही दिखावा करता है। ये जो अचानक आई हुई सारी मिठास थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर छुपे हुए खौफ पर पर्दा डालने की कोशिश थी। तख्त पर बिठाने के बाद वो अपनी घबराहट छुपाते हुए सवालात दागना शुरू करता है। पूछता है, आपने ये तीरंदाजी किससे सीखी, कितनी मुद्दत में सीखी, और क्या आपके साहबजादे जाफर भी इसी तरह तीरंदाजी कर सकते हैं?
ان چھپتے ہوئے سوالوں کا اصل مقصد پتہ ہے کیا تھا؟ ہشام یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہ طاقت صرف ایک فرد تک محدود ہے یا پھر آنے والی نسلیں بھی اس کے تخت کے لیے بالکل ایسے ہی خطرہ بنی رہیں گی؟ اور اس پوائنٹ پر ہماری یہ تفصیل اپنے سب سے اہم 5ویں حصے میں داخل ہوتی ہے، اہل البیت کی علمی وراثت۔ امام نہایت سادگی اور وقار سے جواب دیتے ہیں کہ تیر اندازی مدینے والوں کا ایک عام مشغلہ ہے۔ فرمایا کہ جوانی میں کبھی مشق کی تھی اور پھر آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب اس بیان کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام بیسیکلی ہشام کی اس غلط فہمی کو جڑ سے ختم کر رہے تھے کہ یہ عظیم معجزہ کسی مسلسل مشق کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے عام دنیاوی مشق کو پوری طرح سائیڈ پر کر دیا تاکہ دنیا کو اصل الہی وجہ بتا سکیں۔ تو یہاں جو سب سے بنیادی اور عظیم کانسیپٹ ہے وہ ہے وراثت۔ جب ہشام نے پوچھا کہ کیا آپ کے فرزند بھی یہ کر سکتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ ہاں، ہم تمام چیزوں کو بطور وراثت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ وراثت ہے جو خدا نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، یعنی ان کا یہ الٹیمیٹ کمال دنیا کی کسی مشق کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ خدا دادا وراثت ہے جو نسلاً بعد نسلاً منتقل ہوتی رہتی ہے۔ پھر امام ایک ایسی بات کہتے ہیں جس نے ہشام کے ذہن پر پتھر کی طرح ضرب لگائی۔ انہوں نے فرمایا، زمین کبھی بھی ایسے افراد سے خالی نہیں رہ سکتی جو تمام امور میں کامل اور مہارت رکھتے ہوں۔ یہ ایک اتنی طاقتور حقیقت تھی جس نے ثابت کر دیا کہ الہی سلسلہ ہمیشہ کامل رہے گا اور دنیا کا کوئی بھی تخت یا طاقت ان کی مہارت اور کمال کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ ایسی کھری حقیقت کو سن کر ہشام کا ریاکاری اور عزت کا جھوٹا نقاب مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ برداشت کے باہر تھی یہ بات اس کے لیے۔ اس کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک طویل خاموشی میں چلا جاتا ہے اور سر جھکائے بیٹھا رہتا ہے کیونکہ امام کی اس عظیم اور ان چیلنجبل دلیل کے آگے اس کے پاس بولنے کو کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا۔ جب غصے میں کچھ اور نہیں سوجا تو ہشام نے ایک آخری نہایت کمزور کوشش کی۔ اس کی بے بس حالت دیکھیں ذرا۔ وہ پوچھتا ہے، مگر کیا ہم اور آپ دونوں عبد مناف کی نسل سے نہیں ہیں اور کیا ہم ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں؟ اپنی بچی کچی عزت اور اپنا جھوٹا تخت بچانے کے لیے وہ اب ایک عام قبائلی رشتے کا سہارا لے رہا تھا تاکہ دربار کے لوگوں میں اپنی برابری ثابت کر سکے۔ لیکن امام نے اس دلیل کو وہی مکمل طور پر ڈھیر کر دیا، پورے اختیار اور دبدبے کے ساتھ فرمایا، اللہ نے ہمیں کچھ خصوصیات عطا کی ہیں جن سے اوروں کو محروم رکھا ہے۔ اس جواب نے تو ہشام کی بنیاد ہی اکھاڑ دی۔ وجہ بالکل واضح تھی، چننا اور مخصوص کرنا صرف اللہ کا فیصلہ ہے، اور اہل البیت کا درجہ کسی عام نسب سے نہیں بلکہ اس ہی الہی انتخاب اور وراثت پر مبنی ہے۔ اپنے اس تجزیے کو ختم کرتے ہوئے یہ طاقتور سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے، کیا زمین کبھی ایسے کامل افراد سے خالی رہ سکتی ہے جو ہر شے میں مہارت رکھتے ہوں؟ اس پورے واقعے نے نہ صرف ہشام کی جھوٹی طاقت کو بے نقاب کیا بلکہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ الہی وراثت اور روحانی کمال دنیا کی ہر طاقت سے اعلیٰ اور عظیم ہے۔ ایک بار ضرور سوچیے گا اس پر۔ آج ہم تاریخ کے ان اوراق کا تجزیہ کر رہے ہیں جو خون اور آنسوؤں سے لکھے گئے ہیں، ایک ایسی داستان جو علم، صبر اور مظلومیت کی آخری حدود کو چھوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ دربار شام کی اس تاریخی بحث سے لے کر مدینہ میں ان کی غمگین شہادت تک کا یہ جو سفر ہے نا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر درد مند دل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیے اس سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہائے مولا باقر، ہائے غریب الغربا۔ دیکھیں، یہ الفاظ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، یہ وہ آہ ہے جو صدیوں سے ہر چاہنے والے کے دل سے نکل رہی ہے۔ 5ویں امام جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے، ذرا سوچئے ان کے آخری ایام کس قدر دردناک تھے۔ اس کا تصور ہی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اسی غربت اور مظلومیت کے اسباب کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھیں گے۔ دربار شام کا منظر، ایک طرف علم کی روشنی تھی اور دوسری طرف تکبر کا اندھیرا۔ بہار الانوار اور الکافی کی روایات اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب امام باقر علیہ السلام کو ہشام بن عبد الملک کے دربار میں لایا گیا تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ دراصل وہاں فروع دنیا اور آل محمد کے نور کا براہ راست ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ امام کے علم نے ہشام کے اس جھوٹے تکبر کو بالکل مٹی میں ملا دیا۔ دربار میں امام نے ایسی ایسی دلیلیں پیش کی کہ ہشام اور اس کے حواری بس دنگ رہ گئے۔ دیکھیں، ہشام یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اہل بیت کا علم چھپایا نہیں جا سکتا۔ دربار کے سبھی لوگ امام کی عظمت کے قائل ہو رہے تھے،
اور ہشام اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے وقار کو خاک میں ملتا دیکھ رہا تھا۔ اب اپنی اس کھلی شکست کو چھپانے اور محفل کا رخ کسی نہ کسی طرح بدلنے کے لیے ہشام نے ایک نہایت ہی بزدلانہ الزام تراشی شروع کر دی۔ بوکھلا کا للکارا اور بولا، آپ لوگ تو ہمیشہ سے امت میں اختلاف کا سبب بنتے آئے ہیں، ہر شخص کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو حکومت کے خلاف اکساتے ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ایک ہاری ہوئی ذہنیت کا کھوکھلا واڑ تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ امام پر بغاوت کا جھوٹا ٹیگ لگایا جائے۔ مگر اس الزام کے جواب میں امام نے جو فرمایا، یقین کریں اس نے دربار کی دیواریں ہلا دیں۔ امام نے پورے جلال کے ساتھ فرمایا، اے ہشام، ہم وہی اہل بیت ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، ہم وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، ہم وہی ہیں جن کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے بچایا۔ اگر لوگ ہماری اطاعت کرتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ جب یہ الفاظ امام کی مبارک زبان سے ادا ہوئے تو دربار میں موت جیسا سناٹا چھا گیا، بالکل خاموشی۔ حقیقت پوری طرح سے بیان ہو چکی تھی۔ اب آتے ہیں ہشام کی خفیہ سازش کی طرف۔ شکست تو مل چکی تھی، اب باری تھی حسد کے زہر کے۔ ہشام اب مکمل طور پر سمجھ گیا تھا کہ علم و حجت کے میدان میں وہ امام کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا، اور اس احساس نے اس کے دل میں پہلے سے موجود حسد اور بغض کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ ایک طرف وہ دربار میں ظاہری عزت کا دکھاوا کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس کے اندر حسد اور بغض پل رہا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس شکست کے بعد اس نے ظاہری طور پر تو امام کو بہت عزت دی، ان کے مرتبے کا دکھاوا کیا، مگر اس جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے اندر ہی اندر وہ امام کے قتل کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا۔ یہ منافقت اس کی شخصیت اور حکومت دونوں کی بنیاد تھی۔ بہار الانوار کے مطابق اس کی یہ سازش پریکٹیکلی 3 مرحلوں میں چلی۔ پہلا مرحلہ تھا دربار شام، جہاں امام کی علمی فتح ہوئی۔ پھر آتا ہے واپسی کا سفر، جہاں ہشام نے اپنے جاسوسوں کو خفیہ نظر رکھنے کا حکم دیا، اور آخری مرحلہ تھا مدینہ، جہاں اس قاتلانہ منصوبے کو انجام تک پہنچانا تھا۔ شام کی تاریخ کا عکس، ایک قدیم درد جو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آزاداروں، ذرا سوچئے، آخر یہ شام ہے کیا؟ یہ سوال حقیقت میں ہمیں اپنی تاریخ کے سب سے تاریک اور دردناک باب کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ اس شہر کی ہواؤں میں اہل بیت کے انگنت درد اور سسکیاں چھپی ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جس نے اس عظیم خاندان کی سب سے بڑی قربانیوں کا تماشا دیکھا تھا۔ ہم اسی شام کی بات کر رہے ہیں نا جہاں کبھی سر حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی تھی؟ یہ وہی شام ہے جہاں بی بی زینب نے یزید کے دربار میں اپنے خطبے سے تخت الٹ دیے تھے، جہاں امام سجاد نے یزید کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا تھا، اور آج بالکل اسی شام میں امام باقر اپنے علم سے ہشام کو شکست دے رہے تھے۔ لیکن ہائے یہ مظلومیت! دیکھیں، یہاں نہ تلوار اٹھی، نہ کوئی لشکر لڑا، یہاں بس ایک شخص کے دل میں چھپا ہوا حسد آخر اپنا کالا کام کر گیا۔ زہر اور کربلا کی یاد، ان آخری لمحات کا دل دہلا دینے والا درد۔ الارشاد کی روایت جب ہم پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب امام مدینے واپس آئے تو ہشام نے اپنے اس زہریلے منصوبے پر آخری مہر لگا دی۔ امام کو زہر دلوایا گیا، اور یہ زہر اتنا سخت اور تیز تھا کہ امام کا جسم مبارک اس کی حرارت سے پگھلنے لگا، چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ دوستو، یہ کوئی عام موت نہیں تھی، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ شہادت تھی، جہاں ظالم سامنے تو نہیں تھا مگر ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ان آخری لمحات نے نہ صرف امام کے جسم کو چھلنی کیا بلکہ ان کے قلب پر لکھی کربلا کی یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا۔ اس تکلیف اور اذیت کے عالم میں جب جسم زہر کی آگ سے جل رہا تھا تو جانتے ہیں امام کے لبوں پر آخری پکار کیا تھی؟ یا جدہ یا حسین۔ زہر کی اس شدت نے امام کو کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا کی یاد دلا دی تھی۔ یہ آہ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد کا درد گھوم پھر کر آخر میں کربلا سے ہی جا کے جڑتا ہے۔ عزاداروں، جب امام نے اس شدید درد میں کربلا کو یاد کیا ہوگا تو انہیں کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا۔ اس زہر کی پیاس میں انہیں اپنا پیاسا حسین یاد آیا ہوگا، وہ زخمی اکبر یاد آئے ہوں گے، وہ بازو کٹا عباس یاد آیا ہوگا، اور شاید سب سے بڑھ کر انہیں رسی میں بندھا ہوا اپنا وہ بچپن یاد آیا ہوگا جب وہ خود اسیروں کے اس دردناک قافلے میں شامل تھے۔ وہ ساری یادیں بالیقین اس زہر سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ امام کی آخری وصیت، امامت کا تسلسل اور ایک غمگین الوداع۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آخری وقت بابا نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ وقت آ گیا تھا جب امامت کا یہ عظیم بوجھ اگلے امام کے کاندھوں پر منتقل ہونا تھا۔ بہار الانوار کے مطابق اپنی آخری سانسوں میں بھی امام کو کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے شیعوں کی، اپنے چاہنے والوں کی فکر تھی۔ انہوں نے فرمایا،
بیٹا جعفر، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور انہیں تقوی کی وصیت کرنا۔ سوچئے ذرا، موت کے بستر پر بھی آل محمد کا مقصد بس یہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت اور تقوی کے راستے پر رکھا جائے۔ یہ ہے ان کا ہم سے پیار۔ اور پھر بس گھر میں قیامت برپا ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ امام باقر نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ مدینے کے اس گھر میں ایک عجیب سا کوہرام مچ گیا، رونے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ علم کا وہ چمکتا ہوا ستارہ جو دربار شام میں اپنے پوری آب و تاب سے چمکا تھا، ہشام کے اس کالے حسد نے اسے مدینہ میں آ کر غروب کر دیا۔ اس قیامت خیز منظر کے بیچ امام صادق علیہ السلام نے نہایت درد بھری آواز میں پکارا، واہ ابا تھا، واہ باقرہ، ہائے میرے بابا، ہائے باقر۔ یہ صرف ایک بیٹے کی آہ نہیں تھی دوستوں، یہ دراصل پوری کائنات کی طرف سے علم اور ہدایت کے اس آفتاب کے لیے ماتم تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ تو چلیے آج کے اس تجزیے کو ہم اس سوچے جانے والے سوال پر ختم کرتے ہیں، علم اور صبر کی یہ عظیم قربانی آخر ہمیں آج کے دور میں کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ پورا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور اور مغرور کیوں نہ ہو، حق اور علم کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ امام باقر نے اپنے اس عظیم صبر سے، اپنے بے پناہ علم سے اور اپنی آخری وصیت سے ہمیں حق پر مسلسل کھڑے رہنے کا درس دیا۔ امید ہے اس گفتگو سے ہمیں اپنے عظیم امام کی اس قربانی کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ آج ہم جس دردناک اور اہم تاریخی واقعے کا جائزہ لینے جا رہے ہیں وہ سیدھا ہمارے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت اور ان کی جنت البقیع میں آخری آرام گاہ کی، اس ویرانی کی جو بدقسمتی سے آج تک قائم ہے۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دردناک منظر کو سمجھنے کے لیے بس امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان بکھرے ہوئے الفاظ کو سنیے۔ وہ فرماتے ہیں، یا اباتا، آپ کے بعد ہم کس کے پاس جائیں؟ ذرا تصور کریں، ایک بیٹے کا درد جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے، اس گھر کا غم جہاں سے بابا کا سایہ اٹھ جائے۔ یہ آہو بکا اس وقت کے ماحول کی بہت واضح عکاسی کرتی ہے۔ پہلا حصہ، شہادت اور گھر کا ماحول، جہاں اہل بیت کے گھر میں آہو بکا بپا تھی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مولا باقر کی روح پرواز کر گئی تو اس گھر میں صرف اور صرف آہو بکا کا عالم تھا، ہر طرف ماتم اور گریا۔ امام صادق اپنے بابا کے جنازے سے لپٹ کر اس قدر رو رہے تھے۔ یہ نہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں تھا، یہ ایک پورے گھرانے کا اجڑنا تھا جس کی آوازیں سچ بتاؤں تو آج بھی تاریخ میں گونج رہی ہیں۔ اب آتے ہیں غسل، کفن اور ان کی وصیت کی طرف۔ امام باقر کی آخری رسومات۔ ارشاد کی روایت کے مطابق امام کی وصیت کے 4 بہت ہی اہم اور پرسنل حصے تھے۔ پہلا سٹیپ یہ تھا، اور امام صادق نے فرمایا بھی، کہ انہوں نے خود اپنے والد کو غسل دیا۔ دوسرا، انہیں انہی کپڑوں میں کفن دینا جن میں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کی خدا ترسی کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ تیسرا سٹیپ، قبر کو زمین سے چند اونگشت یعنی بس تھوڑا سا بلند رکھنا، اور آخر میں قبر پر پانی چھڑکنا۔ ذرا سوچئے، اتنے عظیم عالم اور امام ہونے کے باوجود ان آخری رسومات میں کتنی انتہائی سادگی تھی۔ اس کے بعد مدینے میں جنازہ، جب بچے یتیموں کی طرح پیچھے چلیں۔ جب یہ جنازہ اٹھا نا تو پورے شہر میں ایک عجیب سا کہرام مچ گیا۔ بنی ہاشم کی عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئیں، اور جو منظر سب سے زیادہ رلاتا ہے وہ یہ کہ بچے یتیموں کی طرح اس جنازے کے پیچھے چل رہے تھے۔ ہائے وہ منظر، ذرا غور کریں، ایک جانب امام صادق ہیں، دوسری جانب روتی ہوئی بیبیاں ہیں، اور بیچ میں مولا امام باقر کا جنازہ ہے۔ جنت البقیع میں تدفین، امام زین العابدین کے بالکل قریب۔ بہار الانوار کی اوتھینٹک روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مولا کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور کہاں؟ ان کی آخری آرام گاہ ان کے والد بزرگوار امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کے بالکل قریب بنائی گئی۔ یہ پلیسمنٹ اپنے آپ میں کتنی پاورفل ہے۔ اہل بیت کے اسلاف کا ایک پورا سلسلہ بن جاتا ہے جو فزیکلی بھی ایک ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور اب ہم بقیع کی اس دردناک ویرانی کی طرف آتے ہیں جہاں اب نہ گنبد رہا نہ درہ رہا۔ خدارہ تصور کریں کہ اگر جنت البقیع اپنی اصلی صورت میں ہوتی تو آج دنیا دیکھتی کہ امام محمد باقر کا روزہ کیسا عظیم و شان ہوتا۔ ہر طرف سے زائرین آتے، مولا کا پرسہ دیتے۔ لیکن آج کی ریالٹی اور یہ مظلومیت دیکھیے، اس کنٹراسٹ پر غور کریں۔ نہ وہاں کوئی گنبد رہا، نہ درہ، نہ وہاں چراغ ہے اور نہ ہی فرش، بس مٹی ہے اور ایک بے پناہ غم ہے۔ جنہوں نے پوری امت کو علم سکھایا، قرآن کا فہم دیا، آج انہی کی قبر پر ایک سایہ تک نہیں ہے۔ اور ظلم دیکھیے،
آج بھی جنت البقیع میں چھپ کے بہت دبے پاؤں سلام پیش کرنا پڑتا ہے۔ جو زائرین آج وہاں جاتے ہیں انہیں کھل کر اپنے دلوں کا حال بیان کرنے کی آزادی تک نہیں۔ وہ در در کر سلام پیش کرتے ہیں کہ کہیں کوئی آ کر روک نہ دے۔ یہ تاریخ کا غم ہے جو بالکل زندہ ہے ہمارے آج کے دن تک۔ اہل بیت کی مظلومیت کا یہ سفر کربلا سے لے کر بقیہ تک، تاریخ کے اس سفر کو اگر ہم ٹائم لائن کے ذریعے دیکھیں تو یہ غم کا ایک مسلسل سلسلہ ظاہر کرتا ہے۔ 61 ہجری میں کربلا میں رسیاں اور ظلم، 62 ہجری میں شام کے دربار کی وہ سختیاں، پھر 114 ہجری میں مدینے میں امام باقر کو زہر دیا جانا، اور آج بقیع میں یہ صدیوں پرانی ویرانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج امام باقر کا غم صرف ایک امام کا غم نہیں رہا، بلکہ کربلا سے لے کر بقیع تک یہ پوری کی پوری مظلومیت کا ایک مکمل خلاصہ ہے۔ مولا باقر نے امت کو علم دیا، قرآن کا اشراق سکھایا، مگر کیا آج ہماری امت اس ویرانی پر خاموش رہ سکتی ہے؟ یہ سوال ہر سوچنے والے کے دل میں اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی آخر کیا ذمہ داری ہے جب ہم روز تاریخ کی اس دردناک حقیقت کو دیکھتے ہیں؟ خدا آپ سب کو اس غم کا اجر دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج ہم اجرکم تاریخ کے ان اوراق کا تجزیہ کر رہے ہیں جو خون اور آنسوؤں سے لکھے گئے ہیں، ایک ایسی داستان جو علم، صبر اور مظلومیت کی آخری حدود کو چھوتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں شہادت امام محمد باقر علیہ السلام کی۔ دربار شام کی اس تاریخی بحث سے لے کر مدینہ میں ان کی غمگین شہادت تک کا یہ جو سفر ہے نا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سمجھنا ہر درد مند دل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو چلیے اس سفر کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہائے مولا باقر، ہائے غریب الغربا۔ دیکھیں، یہ الفاظ کوئی معمولی جملے نہیں ہیں، یہ وہ آہ ہے جو صدیوں سے ہر چاہنے والے کے دل سے نکل رہی ہے۔ 5ویں امام جنہوں نے علم کے دریا بہا دیے، ذرا سوچئے ان کے آخری ایام کس قدر دردناک تھے۔ اس کا تصور ہی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اسی غربت اور مظلومیت کے اسباب کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھیں گے۔ دربار شام کا منظر، ایک طرف علم کی روشنی تھی اور دوسری طرف تکبر کا اندھیرا۔ بہار الانوار اور الکافی کی روایات اٹھا کر دیکھ لیں۔ جب امام باقر علیہ السلام کو ہشام بن عبد الملک کے دربار میں لایا گیا تو وہاں کیا ہو رہا تھا؟ دراصل وہاں فروع دنیا اور آل محمد کے نور کا براہ راست ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ امام کے علم نے ہشام کے اس جھوٹے تکبر کو بالکل مٹی میں ملا دیا۔ دربار میں امام نے ایسی ایسی دلیلیں پیش کی کہ ہشام اور اس کے حواری بس دنگ رہ گئے۔ دیکھیں، ہشام یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اہل بیت کا علم چھپایا نہیں جا سکتا۔ دربار کے سبھی لوگ امام کی عظمت کے قائل ہو رہے تھے، اور ہشام اپنی ہی آنکھوں کے سامنے اپنے وقار کو خاک میں ملتا دیکھ رہا تھا۔ اب اپنی اس کھلی شکست کو چھپانے اور محفل کا رخ کسی نہ کسی طرح بدلنے کے لیے ہشام نے ایک نہایت ہی بزدلانہ الزام تراشی شروع کر دی۔ بوکھلا کا للکارا اور بولا، آپ لوگ تو ہمیشہ سے امت میں اختلاف کا سبب بنتے آئے ہیں، ہر شخص کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو حکومت کے خلاف اکساتے ہیں۔ یہ سیدھی سی بات ہے، ایک ہاری ہوئی ذہنیت کا کھوکھلا واڑ تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ امام پر بغاوت کا جھوٹا ٹیگ لگایا جائے۔ مگر اس الزام کے جواب میں امام نے جو فرمایا، یقین کریں اس نے دربار کی دیواریں ہلا دیں۔ امام نے پورے جلال کے ساتھ فرمایا، اے ہشام، ہم وہی اہل بیت ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، ہم وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، ہم وہی ہیں جن کے ذریعے اللہ نے لوگوں کو گمراہی سے بچایا۔ اگر لوگ ہماری اطاعت کرتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ جب یہ الفاظ امام کی مبارک زبان سے ادا ہوئے تو دربار میں موت جیسا سناٹا چھا گیا، بالکل خاموشی۔ حقیقت پوری طرح سے بیان ہو چکی تھی۔ اب آتے ہیں ہشام کی خفیہ سازش کی طرف۔ شکست تو مل چکی تھی، اب باری تھی حسد کے زہر کے۔ ہشام اب مکمل طور پر سمجھ گیا تھا کہ علم و حجت کے میدان میں وہ امام کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتا، اور اس احساس نے اس کے دل میں پہلے سے موجود حسد اور بغض کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ ایک طرف وہ دربار میں ظاہری عزت کا دکھاوا کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف اس کے اندر حسد اور بغض پل رہا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس شکست کے بعد اس نے ظاہری طور پر تو امام کو بہت عزت دی، ان کے مرتبے کا دکھاوا کیا، مگر اس جھوٹی مسکراہٹ کے پیچھے اندر ہی اندر وہ امام کے قتل کا پورا منصوبہ بنا چکا تھا۔ یہ منافقت اس کی شخصیت اور حکومت دونوں کی بنیاد تھی۔ بہار الانوار کے مطابق اس کی یہ سازش پریکٹیکلی 3 مرحلوں میں چلی۔ پہلا مرحلہ تھا دربار شام، جہاں امام کی علمی فتح ہوئی۔ پھر آتا ہے واپسی کا سفر، جہاں ہشام نے اپنے جاسوسوں کو خفیہ نظر رکھنے کا حکم دیا، اور آخری مرحلہ تھا مدینہ، جہاں اس قاتلانہ منصوبے کو انجام تک پہنچانا تھا۔ شام کی تاریخ کا عکس، ایک قدیم درد
جو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آزاداروں، ذرا سوچئے، آخر یہ شام ہے کیا؟ یہ سوال حقیقت میں ہمیں اپنی تاریخ کے سب سے تاریک اور دردناک باب کی طرف واپس لے جاتا ہے۔ اس شہر کی ہواؤں میں اہل بیت کے انگنت درد اور سسکیاں چھپی ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جس نے اس عظیم خاندان کی سب سے بڑی قربانیوں کا تماشا دیکھا تھا۔ ہم اسی شام کی بات کر رہے ہیں نا جہاں کبھی سر حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی تھی؟ یہ وہی شام ہے جہاں بی بی زینب نے یزید کے دربار میں اپنے خطبے سے تخت الٹ دیے تھے، جہاں امام سجاد نے یزید کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا تھا، اور آج بالکل اسی شام میں امام باقر اپنے علم سے ہشام کو شکست دے رہے تھے۔ لیکن ہائے یہ مظلومیت! دیکھیں، یہاں نہ تلوار اٹھی نہ کوئی لشکر لڑا، یہاں بس ایک شخص کے دل میں چھپا ہوا حسد آخر اپنا کالا کام کر گیا۔ زہر اور کربلا کی یاد، ان آخری لمحات کا دل دہلا دینے والا درد۔ الارشاد کی روایت جب ہم پڑھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب امام مدینے واپس آئے تو ہشام نے اپنے اس زہریلے منصوبے پر آخری مہر لگا دی۔ امام کو زہر دلوایا گیا، اور یہ زہر اتنا سخت اور تیز تھا کہ امام کا جسم مبارک اس کی حرارت سے پگھلنے لگا، چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ دوستو، یہ کوئی عام موت نہیں تھی، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ شہادت تھی، جہاں ظالم سامنے تو نہیں تھا مگر ظلم اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ ان آخری لمحات نے نہ صرف امام کے جسم کو چھلنی کیا بلکہ ان کے قلب پر لکھی کربلا کی یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا۔ اس تکلیف اور اذیت کے عالم میں جب جسم زہر کی آگ سے جل رہا تھا تو جانتے ہیں امام کے لبوں پر آخری پکار کیا تھی؟ یا جدہ یا حسین۔ زہر کی اس شدت نے امام کو کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا کی یاد دلا دی تھی۔ یہ آہ ہمیں بتاتی ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد کا درد گھوم پھر کر آخر میں کربلا سے ہی جا کے جڑتا ہے۔ عزاداروں، جب امام نے اس شدید درد میں کربلا کو یاد کیا ہوگا تو انہیں کیا کیا یاد نہیں آیا ہوگا۔ اس زہر کی پیاس میں انہیں اپنا پیاسا حسین یاد آیا ہوگا، وہ زخمی اکبر یاد آئے ہوں گے، وہ بازو کٹا عباس یاد آیا ہوگا، اور شاید سب سے بڑھ کر انہیں رسی میں بندھا ہوا اپنا وہ بچپن یاد آیا ہوگا جب وہ خود اسیروں کے اس دردناک قافلے میں شامل تھے۔ وہ ساری یادیں بالیقین اس زہر سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ امام کی آخری وصیت، امامت کا تسلسل اور ایک غمگین الوداع۔ امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آخری وقت بابا نے مجھے اپنے قریب بلایا۔ وقت آ گیا تھا جب امامت کا یہ عظیم بوجھ اگلے امام کے کاندھوں پر منتقل ہونا تھا۔ بہار الانوار کے مطابق اپنی آخری سانسوں میں بھی امام کو کسی اور کی نہیں بلکہ اپنے شیعوں کی، اپنے چاہنے والوں کی فکر تھی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا جعفر، ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور انہیں تقویٰ کی وصیت کرنا۔ سوچئے ذرا، موت کے بستر پر بھی آل محمد کا مقصد بس یہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت اور تقویٰ کے راستے پر رکھا جائے۔ یہ ہے ان کا ہم سے پیار۔ اور پھر بس گھر میں قیامت برپا ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ امام باقر نے اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں۔ مدینے کے اس گھر میں ایک عجیب سا کوہرام مچ گیا، رونے اور پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ علم کا وہ چمکتا ہوا ستارہ جو دربار شام میں اپنے پوری آب و تاب سے چمکا تھا، ہشام کے اس کالے حسد نے اسے مدینہ میں آ کر غروب کر دیا۔ اس قیامت خیز منظر کے بیچ امام صادق علیہ السلام نے نہایت درد بھری آواز میں پکارا، واہ ابا تھا، واہ باقرہ، ہائے میرے بابا، ہائے باقر۔ یہ صرف ایک بیٹے کی آہ نہیں تھی دوستوں، یہ دراصل پوری کائنات کی طرف سے علم اور ہدایت کے اس آفتاب کے لیے ماتم تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ تو چلیے آج کے اس تجزیے کو ہم اس سوچے جانے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ علم اور صبر کی یہ عظیم قربانی آخر ہمیں آج کے دور میں کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ پورا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی دشوار کیوں نہ ہوں اور ظالم چاہے کتنا ہی طاقتور اور مغرور کیوں نہ ہو، حق اور علم کی آواز کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ امام باقر نے اپنے اس عظیم صبر سے، اپنے بے پناہ علم سے اور اپنی آخری وصیت سے ہمیں حق پر مسلسل کھڑے رہنے کا درس دیا۔ امید ہے اس گفتگو سے ہمیں اپنے عظیم امام کی اس قربانی کو مزید گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اجرکم اللہ، شکریہ۔